مسئلہ ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں، پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے۔ انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے۔ بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا، یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران اور گولڈن پیریڈ از دی پیریڈ آف مسلم اسپین، ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے۔ انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملے، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے۔ اور دوسرا کام یہ کیا، عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کر۔ یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے چالاکی۔ دشمنی تو ہے، اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو۔ انگریز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ، آپس میں لڑتے رہیں، ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں، یہ بھی بڑھائیں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہیں، یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہیں، آپس میں لڑیں، دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کر لیں، باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے۔ بین ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا، جو کہ حضور کے زمانے میں اقربہم مودۃ للذین آمنوا، جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے، جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے، جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں روانہ ہو گئیں۔ جن کی ایک مثال یہ کہ مقوقس شاہ مصر، اس نے حضور کے ایلچی کا اعزاز کیا تھا اور وہاں سے ہدیے بھیجے تھے۔ جن کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بن کر پڑی رہ گئی، چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے، جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کانسٹنٹائن کے زمانے میں۔ یہ کام ہو نہیں سکا، محروم رہ گیا۔ اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا۔ یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران۔ ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے منہ سوج جاتا ہے، ایک یہ ویسٹ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔
اور یہ کون؟ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله